اس میں جو ارکان ایمان ہے اس میں سے اللہ پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان، یہ دو جو رکن ہیں ان کے بارے میں کچھ تفصیلی طور پر گفتگو کی گئی، لیکن ہم کو اس درس میں سیکھتے ہوئے چلنا ہے۔ ایمان، توحید، عقیدہ، یہ بار بار لفظ ہم سنتے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے اس کو کئی دفعہ ذکر کیا گیا، تو کیوں نہ اس کو پھر سے دہرا لیا جائے۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں، توحید کے کیا معنی ہوتے ہیں، ایمان کے کیا معنی ہیں۔ عقیدہ جن باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، غیبی جو باتیں ہیں، ہمارا جو ایمان ہوتا ہے وہ سب مل کر ساری باتیں وہ ایک پورا عقیدہ بنتا ہے۔ توحید اللہ رب العالمین کو اکیلا ماننا، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں۔ ایمان کا معنی بتائیے کچھ، ایمان کا معنی یقین، تصدیق، سچ مان لینا، یہ اس کا لغوی معنی، ڈکشنری کا معنی ہوتا ہے۔ اور شرعی معنی ایمان کا کیا ہے؟ شرعاً ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جی بولیے۔ شرعاً ایمان زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء سے عمل کر کے بتانا، یہ شریعت کے معنی ہے۔ اسی لیے اب یہ تین چیزیں ہیں، آپ دیکھیں کہ اس سے باہر نہیں جا سکتا مومن، اس کو اس میں رہنے ہی رہنا ہے۔ زبان پر اللہ کا ذکر ہو، جو ذکر کر رہا ہے اس کا یقین ہو دل میں، اور اس کی جو زبان چل رہی ہے وہ عمل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے کہ ایمان کا شرع یہ اہل السنہ والجماعہ کو دوسرے گروہ سے الگ کرتا ہے۔ اہل سنہ کے اندر بھی جو گروہ ہیں اس میں بعض لوگ کچھ باریکی کے ساتھ عمل کو داخل نہیں کرتے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک بار جب کہہ دیا کہ میں ایمان لایا اب بس کچھ بھی کرو، ایمان وہ ہٹے گا ہی نہیں۔ اسی لیے آپ نے ایمان کی بحث میں یہ بتایا گیا کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے، نافرمانی سے ایمان گھٹتا ہے۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا، اہل الحدیث کا اٹل فیصلہ ہے۔ بعض گروہ ایسے ہیں امت میں جو ان چیزوں سے اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب انسان کی زندگی میں ایک دفعہ کہہ دیا کہ ایمان لایا بس اب وہ ساری زندگی اس کے لیے ہو۔ ہمارے ایسا نہیں ہے، ایمان میں درجے ہیں۔ کیا ابو بکر کا ایمان اور ہمارا ایمان برابر ہو سکتا ہے؟ ان کا ایمان اعلیٰ درجے کا، ہم کوشش کرتے ہیں رام کے جیسا بننے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو لیکن ایک گروہ ایسا ہے امت میں جو کہتا ہے ابو بکر کا اور ادنا سا امتی سب کا ایمان برابر، ایمان تو ایمان۔ تو اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایمان کے اندر زبان سے اقرار بھی ہے، دل سے یقین ہے اور اعمال کر کے بتانا ہے، عمل۔ ہاں، اس کے اندر ایک حصہ ایسا ہے جو دل کا یقین ہے، وہ انسان کے جسم کے جیسا ہے۔ انسان کا جسم جو ہے، بعض اعضاء ایسے ہیں، جیسے ہاتھ انسان کا کٹ جائے تو انسان زندہ ہے، پیر کٹ جائے تو انسان زندہ ہے، کان کٹ جائے تو زندہ ہے، لیکن گردن کٹ جائے تو کہتے ہیں کہ جو یقین کی بات ہے ایمان میں، یہ گردن کی حیثیت رکھتا ہے۔ باقی جو ہے زبان سے اقرار، عمل کر کے بتانا، یہ انسان کے، مان لو ایک انسان جس کا کوئی عضو کٹا ہوا ہے،
تو اس کو مکمل نہیں دکھتا۔ تو جیسے انسان اگر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے دل کے اندر یقین ہے، اور زیادہ تر امت میں ایسے لوگ ہیں جن سے اس پر یقین رکھتے ہیں، زبان سے اقرار، عمل میں کوتاہی ہے، تو عمل میں کوتاہی گویا کہ اس کے اندر اتنا ہی نقص رہتا ہے اور اس کے اندر کمی رہتی ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ شریعت میں ایمان کہتی ہیں زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء سے عمل کر کے بتانا۔ اب ہمارا آج کا جو ارکان ایمان میں سے رکن ہے وہ کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و کتبہ۔ کتبہ کا معنی کتابوں پر ایمان، کتاب ایک، کتب بہت ساری کتابیں۔ تو جب ہم نے کہا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تو ہم اس کی کتابوں پر، کتاب پر نہیں، کتابوں پر ایمان لائے۔ تو کتابوں پر ایمان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ کتابوں پر الایمان بالکتب یتضمن اربعۃ امور، 4 چیزیں اس کے گھیرے میں آتی ہیں، اس کے دائرے میں آتی ہیں۔ جب ہم نے کہا کہ ہم اللہ کی کتابوں پر، وہ کتب ہی اس کی کتابوں پر، یعنی اللہ کی کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، تو ایمان لانے کا مطلب ہم کو یقین ہے، ہم کو یقین ہے، قطعی طور پر یقین جازم ہے، بالکل ہم کو کوئی شبہ نہیں، کہ بالکل کسی قسم کا شبہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے کچھ کتابیں نازل کی گئی ہیں۔ جو کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں ان کے منظم من عند اللہ کی طرف سے نازل ہونے پر ہمارا بالکل یقینی طور پر ایمان ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ جو وہ باتیں جو اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں وہ باقاعدہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بولا ہے، اس کا کلام ہے۔ اسی لیے قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ کلام اللہ، اللہ کی کلام، اللہ کی باتیں، اللہ کی باتیں۔ تو کہا کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابوں پر ایمان جب ہم کہتے ہیں تو یقین جازم ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہے، باقاعدہ اللہ نے اس کو بولا ہے، اس نے کلام کیا ہے اور اس کو سنا ہے۔ جبریل نے سنا، جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں ڈائریکٹ کہی گئی، تو اس طرح سے، اور یا کچھ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی گئی۔ تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں، اللہ کی طرف سے باقاعدہ رب العالمین نے اس کو بولا ہے، اور فرشتے نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ کہا کسی انسان کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین اس سے ڈائریکٹ بات کرے، مگر وہ کیا کرتا ہے؟ وحی کرتا ہے، وحی کرتا ہے نبی کی طرف، یا کسی آڑ سے بات کرتا ہے، او من وراء حجاب، یا آڑ کے ذریعے سے، او یرسل رسولا، یا رسول بھیجتا ہے، فیوحی باذنہ ما یشاء، تو وہ رسول اللہ کی مرضی کے مطابق جو اللہ چاہتا ہے وہ اس کی وحی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین رسول کو بھیج کر، رسول اس کی اجازت سے، فرشتہ اللہ کی اجازت سے رسول کو وحی کرتا ہے۔ انہ علی حکیم، رب العالمین غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتابیں ہیں اور باقاعدہ رب العالمین نے کلام کیا ہے۔ کسی انسان کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ رب العالمین سے ڈائریکٹ بات کرے۔ ہاں، رب العالمین جس سے بات کرے رسول کے ذریعے، یعنی فرشتے کو بیچ میں لا کر، یا حجاب کے ذریعے سے بیچ میں آڑ ہو، رب العالمین اس طرح سے وحی کرتا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، رب العالمین نے، وہ کہتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تکلیمہ، اللہ نے موسیٰ سے بات کری۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تکلیمہ، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ سے بات کی، تو ابھی اللہ رب العالمین نے ان سے بات کی ہے، ہم کو ثابت ہوا۔ وقال تعالی فی شان التوراۃ
وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اللہ رب العالمین کہتا ہے حضرت موسیٰ کو جو تورات ملی وہ تختیوں کی شکل میں تھی، تو اللہ رب العالمین نے لکھوا کر ان کو بھیجا. وہ جو لکھا ہوا تھا تورات میں جو تختیاں ملی، تو ایسا نہیں تھا کہ جبرائیل نے اپنے من سے لکھ دیا ہو، اللہ نے لکھوایا. وہ تختیاں جس پر جو لکھا ہوا تھا تورات میں، وہ کس کا کلام تھا؟ وہ اللہ رب العالمین کا کلام تھا. تو پہلی چیز یہ کہ جب ہم کہتے ہیں آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان، کہ قطعی ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ نازل شدہ ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو کلام کیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں. دوسرا، جو کچھ ان کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، آمنتو یہ کہتے ہیں کتابوں پر ایمان کے لیے. دوسری چیز جو کیا مطلب ہے کتابوں پر ایمان؟ پہلی چیز تو ہوگی یقین اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونا، اللہ کا کلام ہونے پر. دوسری چیز یہ کہ جو باتیں ان کتابوں میں ذکر کی گئی ہیں تو اس پر ہمارا ایمان رکھنا واجب ہے، تفصیلاً و اجمالاً. تفصیلاً و اجمالاً، جن باتوں کو ذکر کیا گیا ہے ان کتابوں کے اندر، ان پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان پر ایمان رکھیں. جو کتابیں ان کتابوں میں سے جن کے نام ذکر کیے گئے ہیں، جن کتابوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں، کون کون سی کتابیں ہیں؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، صحف ابراہیم و موسیٰ. تو جن کے نام آئے ہیں ان پر تفصیلاً ایمان رکھتے ہیں، اور جن کے نام نہیں معلوم ہے ان پر اجمالاً ایمان رکھتے ہیں. اب جن کے بارے میں تصدیق نہیں ہو سکی تو کہ اللہ بس ہمارا ایمان یہ کہنا کہ ہم تمام کتابوں پر، وہ کتبی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کتابوں میں سے جن کے نام ذکر کیے گئے ہیں ان کی تفصیل کے ساتھ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں. وہ کون سی کتابیں ہیں جن پر تفصیل کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں؟ قرآن مجید ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ ہے. قرآن کس پر نازل ہوا؟ تورات کس پر نازل ہوئی؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. انجیل اور زبور اور صحف ابراہیم موسیٰ، یعنی اس کے اندر وہ ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کو صحف کتابیں، اور حضرت موسیٰ کا خود الگ طور پر آیا کہ تورات باقاعدہ تورات کے نام سے حضرت موسیٰ کو کتاب دی گئی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ. کہو کہ میں ایمان لایا ان تمام پر جو اللہ نے کتابوں میں سے نازل کیا ہے. تو وہ تمام کتابیں جو اللہ نے نازل کی ہیں اس پر میں ایمان لایا. بہت سارے لوگ جو ویدا وغیرہ ہیں ہندوستان کے، سنسکرت میں وید، اور بہت سارے لوگ بودھا کی تعلیمات کو کہتے ہیں کہ ان کی تعلیمات پر غور کرنے سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل. تو اب ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے. دعویٰ جن کے بارے میں ہمیں کتابوں کے بارے میں بالکل نام کے ساتھ معلوم ہے، اسی کے بارے میں ہم بالکل یقین رکھیں گے کہ یہ ہے. لیکن جن کے بارے میں تو ہمارے لیے نہ ان کی تصدیق نہ تکذیب، ہم اس میں خاموش رہنا ہمارے لیے یہی صحیح اور درست راستہ ہے. ایک تو یہ کہ جو کتابیں نازل کی گئی ہیں، دوسرا اسی میں یہ چیز ہے کہ ان میں جو کچھ بتایا گیا ہے ان کے بارے میں ہمارا ایمان ہونا کہ وہ صحیح باتیں ہیں. جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں اس کے اندر جو واقعات ہیں، جو انبیاء اور رسول کے اور جو باتیں ذکر کی گئی ہیں اس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. قرآن مجید کی جو باتیں ہیں وہ بالکل تحریف سے بچی ہوئی ہیں. باقی جو اور کتابیں ہیں ان میں تحریف کی گئی ہے. اور چوتھی بات یہ ہے
کہ قرآن مجید یہ تمام کتابوں پر اب حاکم ہے. ہمارے کتابوں پر ایمان میں یہ چیز، چوتھی چیز یہ ہے. پہلی چیز کیا ہوئی کہ بالکل یقین طور پر ہمارا ایمان. دوسری چیز یہ کہ جو کتابیں تفصیل کے ساتھ نام معلوم ہے ان پر اور اجمالاً تمام پر. اور تیسری چیز جو اس کے اندر خبریں ہیں اس پر ہمارا ایمان، اس کے صحیح ہونے پر ایمان. ان میں سے قرآن مجید خاص طور پر جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی ایک ایک بات بالکل صحیح ہے، اس بات پر ہمارا یقین ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جن کے ذکر کیے گئے نام، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کو اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ ان کے احکام کو منسوخ کر دیا، ان کے احکام کو منسوخ کر دیا. اٹل بات کس کی مانی جائے گی؟ فیصلہ کن بات کس کی ہوگی؟ قرآن مجید کی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے تمہارے طرف حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا ہے، وہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس کتاب کو اتھارٹی ہے کہ یہی کتاب ہی ان کے بارے میں فیصلہ کرے گی. کون؟ قرآن مجید. اب جو کتابیں اس کے علاوہ دنیا کے اندر ایسی ہیں جن کے اندر لگتا ہے توحید کی دعوت و تبلیغ ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، قرآن مجید نے اس کے بارے میں نہیں بتایا. تو اجمالی جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی تمام نازل شدہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کے اندر وہ خود شامل ہو جاتی ہے، لیکن کسی کتاب کا خصوصی طور پر نام لے کر ہم اس کے بارے میں اب تصدیق نہیں کر سکتے. قرآن مجید نے تورات کے بارے میں بتایا، انجیل کے بارے میں بتایا، زبور کے بارے میں بتایا، صحف ابراہیم موسیٰ کے بارے میں بتایا. اس پر ہم تفصیلاً رکھتے ہیں ایمان، لیکن باقی اور کتابوں پر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اجمالاً سب پر ایمان رکھتے ہیں. اب یہ تمام امت پر یہ لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کی اتباع کریں، اس سے ادھر ادھر نہ جائیں. اس ساری امت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، آپ پر قرآن کے نازل ہونے کے بعد، قرآن کی چونکہ خصوصیت ہے کہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کے اندر کہتے ہیں کہ اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے لی. تو جب ہم کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں تو اس میں یہ چیز شامل ہوئی کہ پہلے کی جو کتابیں ہیں اس میں ضرور کہیں نہ کہیں کچھ تحریف اور تبدیلی کی گئی. اور اس چیز کا رب العالمین نے قرآن میں کئی دفعہ ذکر بھی کیا ہے کہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی گئی تھی لوگوں نے اس پر اختلاف کیا اور اپنی اپنی رائے لوگوں نے اس کے اندر ڈال دی. تو دوسری جو کتابیں ہیں وہ تحریف اور تبدیل سے محفوظ نہیں رہ پائیں. گویا کہ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے خود نہیں لی تھی، وہ انسانوں کے حوالے تھی. وہ جب تک اس کی کرے حفاظت جب تک رہی، اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کر دی. لیکن قرآن مجید کی حفاظت رب العالمین نے خود لی ہے. اس لیے آج بھی دیکھیں کتنا بھی کوئی مشہور آدمی ہو جائے قرآن کے بارے میں ذرا پھسلا اس کی زبان تو سب رد ہو جاتا ہے نا. بہت سارے لوگ اللہ محفوظ رکھے. یہ جو اسکرین ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس پر آنے والے لوگ ذرا ان کے لائک کرنے والے اور وہ سب بہت سارے ہو گئے تو وہ بہہ جاتے ہیں، اس میں شہرت کی فتنے میں بہہ جاتی ہیں. تو اس سلسلے میں بہت محتاط ہو کے زبان استعمال کرنا چاہیے. قرآن مجید پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، وہ تبدیلی اور تحریف سے وہ محفوظ ہے. اس سے پہلے کی کتابوں میں لوگوں نے خرد برد کیا لیکن اس میں کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے جیسے سنا ویسے ہی ویسا لوگوں تک پہنچایا. اور صرف اس کی قرأت ہی محفوظ نہیں ہے، اس کے احکام محفوظ ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نحن نزلنا الذکر، ذکر کے اندر قرآن مجید کے جہاں الفاظ اس کے کلمات محفوظ ہیں
وہیں اس کے احکام محفوظ ہیں، اور اسی سے پھر لازم آیا کہ حدیثیں محفوظ ہیں، ورنہ مفہوم آپ کو سمجھ میں آئے گا ہی نہیں پوری طریقے سے، کہیں نہ کہیں جا کر آپ کو اٹکنا پڑ جائے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ذکر کے اندر قرآن مجید تو ہو ہے ہی، اس کے ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں وہ محفوظ کی گئی ہیں۔ امت پر ضروری ہے کہ وہ اس کی اتباع کرے۔ وَكِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا، قرآن میں اللہ نے کہا یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بابرکت ہے، مبارک ہے، اس کی اتباع کرو۔ فَاتَّبِعُوا، اس کی اتباع کرو، اس کے اندر جو احکام ہیں وہ مانو۔ آج امت نے اس چیز کو چھوڑا، اور اس کے جگہ پر ایک گروہ تو ایسا ہے کہ آپ دیکھیں گے مسلمانوں میں قرآن کو تبرکن رکھا جاتا ہے، رکھا ہوا ضرور گھر میں نظر آئے گا، وہ پڑھنے سمجھنے کی غرض سے نہیں، وہ تبرکن کہ جب تک گھر میں قرآن ہے، وہ بعض ایسے حوادث ہوتے ہیں اس میں کہیں قرآن گر گیا اور محفوظ رہ گیا تو اس کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیے سب جل گیا اور قرآن محفوظ رہ گیا، تو ایک طرح سے وہ کرامت کہیے آپ اس کو، لیکن صرف قرآن اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کے اس اعجاز کو تو مانیں لیکن اس کو کھول کر نہ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس میں رب العالمین ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے۔ اب تو وہ دور نہیں، ورنہ پتہ نہیں یو پی وغیرہ میں بھی چلتا ہو کہ بچی کو جہیز میں وہ قرآن بھی دیا جاتا ہے، اور قرآن سب سے اونچی جگہ پر ایسا ہائی لائٹ کر کے اس کو گلدستے میں بنا کے بہترین کپڑے میں رکھ کے دیا جاتا ہے۔ تو کاش کہ مسلمان جو تیاری جہیز کے لیے کیے، اس قرآن کے سمجھنے کے لیے بھی کرتے ہیں، سمجھنے کے لیے کرتے ہیں۔ بچی جو ودا ہو رہی ہے گھر سے، اس کو اس کا مکلف بناتے کہ اس کو پڑھو بیٹے، اس کے اندر کیا ہے، لیکن وہ چیز مسلمانوں نے نہیں کی۔ تو اللہ کی کتابوں پر ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، کہ صرف ہم نے زبان سے کہہ دیا۔ آپ کو کہا گیا ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ عمل ہے۔ جتنا انسان عمل کرے گا اتنا ہی اس کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ ابو بکر کا ایمان امت میں سب سے مضبوط کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ جب ساری امت گھبرا گئی لیکن ابو بکر نہیں گھبرائے، ابو بکر نے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات انتقال کے بعد اللہ کے رسول نے جس لشکر کو روانہ کیا تھا، وہ روانہ ہوتے ہوتے مدینہ پار نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وہ لشکر واپس آ گیا مدینہ، آپ کی خبر سن کے موت کی واپس آ گیا۔ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بعد بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا کہ اس لشکر کو بھیجا جائے کہ نہیں بھیجا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کر رہے تھے، قائد کے مرنے سے، نبی اور رسول کے چلے جانے سے دشمنوں کے حوصلے بلند ہو گئے، اور یہ ضروری تھا کہ سب سے پہلے مدینہ کی حفاظت کی جائے، دشمنوں کے الغار سے مدینہ کی حفاظت کی جائے۔ اس لیے یہی مشورہ ہوا کہ لشکر کو روک لیا جائے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس لشکر کو کیسے روک سکتا ہوں جس کو رسول اللہ نے روانہ کیا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کے بہت زیادہ رہے کہ لشکر روکو، اور آپس میں مشورہ ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس لشکر کو میں روانہ کر کے رہوں گا، اور بھی مہم جب ارتداد ہوا، کہا کہ مدینہ میں صرف ابو بکر رہ جائے اور خوخار جانور بھیڑیے آ کر کھا جائیں، لیکن ابو بکر ایک قدم پیچھے نہیں ہٹائے گا اس لشکر کو، اس مہم کو روانہ کرنے سے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ابو بکر کی یہ بات مجھے بعد میں سمجھ میں آئی، یہ بات مجھے بعد میں سمجھ میں آئی۔ آپ دیکھیں ابو بکر کا درجہ کیوں بلند، اللہ کے رسول نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا امت میں تو عمر ہوتے،
اتنی بڑی بات کہنے کے باوجود حضرت عمر اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ابو بکر کے اس فیصلے کو میں بہت دنوں بعد جان سکا کہ وہ ان کا فیصلہ بالکل صحیح فیصلہ تھا۔ تو امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا درجہ کیوں بلند ہے؟ اسی لیے بلند ہے کہ وہ عمل میں بہت مضبوط تھے۔ تو اس لیے ہم نے کہا آمنت باللہ ملائکۃ کتبہ پر ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے احکام پر عمل کریں۔ اس کا فاتبعوہ، اس کا حکم ہوا ہے۔ یہ تعویذ بنا کر، قرآن خوانی کرا کر، اس کے لیے قرآن نہیں آیا ہے۔ مسلمانوں نے یہ کام کر کے قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ ان کا اپنا وزن گھٹایا۔ آج دیکھیں کہ امت کا کتنا بڑا طبقہ ہے جو قرآن کو اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے اس کو جانوں۔ زیادہ بڑا طبقہ رٹنے رٹانے اور الفاظ کے طور پر، واقعی اس کے پڑھنے پر ثواب ہے، ایک اس کے حرف پر اجر ہے، لیکن اس کا جو اصلی مقصد ہے اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا۔ تو ایمان جب ہم کہتے ہیں اس کی کتابوں پر، اللہ کی نازل شدہ کتابوں پر ایمان لائے، تو ہمارے لیے لازم ہے ہم اس پر عمل کریں۔ اور عمل سے پہلے درجہ کیا ہے؟ عمل آدمی کب کرے گا؟ جب اس کو علم ہوگا۔ علم کے بغیر عمل اگر کرے گا تو پھر کہیں نہ کہیں وہ غلط راستے پر چلا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایمان کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم جب کتابوں پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو ان کتابوں کو پڑھیں، ان کتابوں کو سیکھیں، ان کے اندر جو احکام ہے وہ جانیں۔ کتاب سے مراد اب قرآن مجید ہے۔ یہ ایمان ہمارا سب پر ہے، لیکن چونکہ تحریف اور تبدیلی کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار بھی کیا۔ جب تورات کو لا کر پڑھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا کہ اب میرے آ جانے کے بعد اب قرآن مجید ہے، قرآن مجید کے آ جانے کے بعد آپ کو دوسری کتابوں کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تقابل کے طور پر اور کسی سے مناظرے کے طور پر کوئی پڑھتا ہے اور ان کو قائل کرتا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن دعوت و تبلیغ کی بنیاد وہ کتاب اللہ پر، سنت رسول اللہ پر ہونا چاہیے۔ کوئی اگر اپنی دعوت و تبلیغ کی بنیاد ویدا پر رکھتا ہے یا تورات اور زبور انجیل کے اوراق پر رکھتا ہے تو اس کی دعوت و تبلیغ منہج سے ہٹی ہوئی دعوت و تبلیغ ہوگی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، کس طرح بلایا لوگوں کو، اور اس وحی کی طرف جو اللہ نے نازل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرے صحابہ کی۔ صحابہ جہاں بھی گئے، جنگوں کے طور پر، دعوت و تبلیغ کے طور پر، صحابہ نے لوگوں کو کیا پڑھایا اور سکھایا؟ کیا چیزیں پڑھائیں؟ تورات زبور انجیل پڑھائی؟ کیا پڑھایا صحابہ نے؟ قرآن پڑھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سکھائیں۔ اس لیے کوئی آدمی اس لیے پڑھتا ہے کہ اگر میرا سامنا دیگر ادیان سے ہے اور وہ لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں یا ان کو سمجھانے کے لیے کبھی ضرورت پڑتی ہے تو اس نیت سے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اپنی دعوت و تبلیغ کی بنیاد ان کتابوں کے پر نہیں رکھ سکتا۔ یہ منہج سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں کہا کہ اگر اب موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، قرب قیامت نزول عیسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کی باتوں پر عمل کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ وہ خود صاحب کتاب، ان کو کتاب دی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ احکام پر کس کے عمل کریں گے؟ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس لیے ہمارے کتابوں پر ایمان جب ہم نے کہا تو قرآن مجید ہمارے درمیان موجود ہے، اس کے ہر قسم کی تحریف اور تبدیل سے محفوظ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس کے اندر جو احکام ہیں وہ اٹل ہیں، وہ کسی سے ٹکراتے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے، قرآن کی بات حدیث سے ٹکراتی ہے، کوئی نہیں ٹکراتا۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، سوچ اور سمجھ کی کمزوری ہے۔ جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے
وہ سمجھ لے کہ اس کا ذہن کمزور ہے، ابھی اس کا متحمل نہیں ہوا ہے ان چیزوں کو سمجھنے کا۔ اگر وہ صحیح معنی میں سچائی کے ساتھ پڑھے گا، علوم شرعیہ پڑھے گا، وہ اہل علم کے ساتھ بیٹھے گا، تو اس کو کوئی بات ایسی نہیں نظر آئے گی کہ حدیث کی قرآن سے ٹکرائے، قرآن کی بات حدیث سے ٹکرائے، کوئی ایسی بات نظر نہیں آئے گی، اس کا حل موجود ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن و حدیث کا حل سائنس اور ٹیکنالوجی سے کرنے جائیں گے تو ٹکراؤ تو دکھے گا ہی، کیونکہ قرآن و حدیث کا حل یہ ترقی سے نہیں ہے، قرآن و حدیث کا حل قرآن و حدیث کے ہی ذریعے ہے۔ اسی لیے اللہ کی کتابوں پر ایمان میں یہ چیز ہمارے لیے شامل ہے کہ کتاب کے جو احکام ہیں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں۔ کتاب کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیان، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے، جو چیز جو کام تم کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو کام، جو بات، جو عمل تمہیں اللہ سے قریب کر سکتا ہے وہ میں نے تم کے کر کے بتا دیا ہے، تمہیں بتا دیا ہے، تمہیں سکھا دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور جو باتیں تمہیں اللہ سے دور کر سکتی ہیں، جو تمہیں رب العالمین کے غضب کا شکار کر سکتی ہیں، وہ میں نے واضح کیا ہے، اس سے روک دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو اس لیے اگر مسلمان اس بات پر غور کریں کہ ہم اس کی کتابوں پر ایمان کا جب کہتے ہیں کہ اس کی آمنتو بکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، تو اس کے اندر ایمان کے اندر یہ سب چیزیں شامل ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا ہے، تبدیل اور تحریف سے محفوظ کیا ہے، اس کے احکام قیامت تک چلنے والے ہیں۔ بہت سے لوگ ترقی یافتہ دور میں کچھ لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ احکام 1400 سال پرانے ہیں، اب اس دور سے کیسے میل کھائیں گے، میچ کھائیں گے؟ تو بہت سارے لوگ اس لیے بھٹک جاتے۔ ہمارا جب ایمان ہے، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی کتابوں پر ایمان، تو اس ایمان میں یہ چیز لازم ہے کہ قرآن کے احکام احادیث کے اندر بیان کیے گئے مسائل یہ قیامت تک کے لیے ہیں، یہ کسی وقتی یا کسی علاقے کے لیے خاص نہیں ہے کہ عربوں پر آیا تو عربوں کے لیے، نہیں، تمام جہان کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب قرآن مجید یہ تمام دنیا والوں کے لیے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پر عمل کر کے بتایا ہے، حضرت عائشہ نے یہی کہا نا، کانا خلقہ القرآن، قرآن کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن بیان کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے اعمال، یہ اس کو چھوڑے بغیر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کی کتاب ہونے پر ایمان رکھتا ہوں قرآن مجید کے، لیکن حدیثوں پر عمل نہیں کرتا ہوں، تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس کو کیسے معلوم ہوا؟ اس کو کیسے معلوم ہوا کہ اس پر یہ ایمان رکھنا ہے؟ وہ کہے گا قرآن میں اللہ نے کہا، تو قرآن میں اللہ نے کہا کیسے معلوم ہوا کہ قرآن نازل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تم موجود تھے، تم نے دیکھا ہے، تمہارے استاد نے دیکھا ہے، کیسے معلوم؟ یہ ساری باتیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے، وہ پیدا ہوئے اور مدینہ ہجرت کی، اور ساری چیزیں کیسے معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ضرور و ضرور ہم کو حدیث کو پڑھے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کتاب پر ایمان کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ مسلمانوں، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم جب کہتے ہیں اپنی زبان سے تو ہم اس کا یقین بھی رکھتے ہیں، ہم کو چاہیے کہ اس پر عمل بھی کریں، ہم کو اس بات کی رب العالمین توفیق عطا فرمائیں۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی کتابوں پر ایمان کا ہم کو فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ رب العالمین جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی، تو ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر عنایت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر عنایت کرتا ہے۔ یہ کتابوں کا نازل کرنا اور ہر دور میں دور کے حساب سے کتابیں
نازل کی گئیں، ان پر احکام نازل کیے گئے، تو یہ رب العالمین کی عنایت ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اللہ کی عنایت بندوں پر، کہ رب العالمین نے ہر قوم کے لیے جو مناسب احکام تھے وہ کتابیں اس دور کے لیے نازل کی۔ اور لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ نے اسی لیے کہا کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اتاری اور اس کے لیے راستے متعین کیے۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اور رسول گزرے، ان کی شریعتوں میں، ہماری شریعتوں میں کچھ تبدیلیاں رہی۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت ہوگی وہ قیامت تک کے لیے سب کے لیے یکساں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو انبیاء اور رسول گزرے، ان پر جو احکام آئے وہ ان قوموں کے حساب سے، الگ الگ علاقوں کے حساب سے تھے۔ تو ہم جب ایمان رکھتے ہیں اللہ کی کتابوں پر تو ہم کو یہ معلوم ہوتی ہے تفسیر کے فلاں دور میں فلاں کتاب نازل کی گئی، تو اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ اس کی حکمت، اس کی عنایت یہ معلوم ہوتی ہے ہم کو۔ اور ہم جب ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے لیے یہ لازم آتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا اس عظیم نعمت پر شکر گزار ہوں، ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں، اتنی ساری باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں، تو ہمارے اوپر ایمان لانے کا پھل، ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوا کہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم پر کتاب نازل کی، اللہ نے اپنے احکام نازل کیے، اللہ نے ہم کو بتایا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین نے ہم کو بتایا کہ وہ کس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور اپنی پکڑ کا بھی ذکر کیا۔ تو رب العالمین کی یہ عنایت، یہ حکمت، یہ فضل و کرم جب ہم پڑھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس کا فائدہ لازم طور پر آتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے لیے لازم ہوتا ہے وہی چیز کہ ہم اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، اس کو سمجھیں اور اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ رب العالمین ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا فرما کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں اس دعوے میں ہم سچے ثابت ہوں۔ رب العالمین تیری توفیق کے بغیر یہ ہم نہیں کر سکتے، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اور نبی کے زمانے سے جتنی دوری ہوگی اتنے فتنے فساد ہوں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہوئے تو اس سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمارے بہت سے فتنے ہمارے چاروں طرف فساد ہیں، ان فتنے و فساد سے تو ہماری حفاظت فرما۔ مال کا فتنہ ہو، اولاد کا فتنہ ہو، شہرت کا فتنہ ہو، دولت کا فتنہ ہو، رب العالمین ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اس دور میں سیاست کا فتنہ ہو، رب العالمین اس دور میں ایک دوسرے سے دنیاوی معاملوں میں بڑھ جانے کا جو مسابقت ہے، ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی، اس کا فتنہ ہے رب العالمین، اس سے حفاظت فرما۔ عورتوں کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین، ہماری بچیوں کو، ہماری گھر کی عورتوں کو، مسلمانوں کی بچیوں کو، مسلمانوں کی بڑی خواتین کو رب العالمین ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھ رب العالمین۔ ہمارا یقین ہے کہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر تیرے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا رب العالمین۔ ہم اپنے اس ایمان کا واسطہ دے کر اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں کمزوری آئی ہے، اس کمزوری کو قوت میں بدل، اور اس کی قوت میں بدلنے کا معاملہ یہ ہے کہ ہم عمل پیرا ہوں، عمل صالح کریں رب العالمین۔ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما اور ہمیں استقامت نصیب فرما دین پر، جب تک اس دنیا میں رہیں، اسلام پر عمل پیرا رہیں، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔